آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک بہت ہی اہم اور اب کہہ لیں دل دہلا دینے والے واقعے پر بات کر رہے ہیں، واقعہ کربلا۔ جی یہ پیش آیا 10 محرم 61 ہجری کو، یعنی اکتوبر 680 عیسوی۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس کا ایک تاریخی اور تجزیاتی پہلو سامنے رکھتا ہے۔ بالکل یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو حق اور باطل کی جنگ تھی، ہے نا، آزادی اور ظلم کی، جی ایمان اور فساد کی، اور اس کی قیادت کر رہے تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین۔ جی ہاں، تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کی اصل جہتیں کیا ہیں۔ ضرور۔ تو پس منظر سے شروع کرتے ہیں۔ خلافت راشدہ کا دور ختم ہو چکا تھا، جی اور امام حسن نے مسلمانوں میں اتفاق رکھنے کے لیے ایک معاہدے کے تحت خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی تھی امیر معاویہ کے حق میں۔ بالکل، اور دیکھیں یہیں سے نا ایک بہت بنیادی تبدیلی آئی۔ امیر معاویہ نے معاہدے کے آپ کہنے خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے بیٹے یزید کو جانشین بنا دیا۔ اچھا۔ اب یہ صرف کوئی عام سیاسی فیصلہ نہیں تھا، اس نے اسلامی طرز حکومت کی روح ہی بدل دی۔ کیسے؟ مطلب جو مشاورت پر مبنی خلافت تھی، اس کی جگہ آ گئی شخصی موروثی بادشاہت۔ اور یہ تبدیلی اس لیے بہت اہم تھی کہ اقتدار کی بنیاد اہلیت نہیں رہی، نسب بن گئی۔ جو اسلام کا اصل تصور تھا، اس سے یہ ایک بڑا ہٹاؤ تھا۔ صحیح۔ تو جب یزید آیا اقتدار میں، ہاں، اس نے فوراً بیعت مانگی، خاص طور پر اس وقت کی جو بڑی شخصیات تھیں ان سے۔ جی، اور ان میں سر فہرست امام حسین تھے۔ تو امام حسین نے انکار کیوں کیا؟ دیکھیں، ان کے انکار کی وجوہات بہت واضح تھیں۔ ان کے نزدیک یزید کا جو کردار تھا، طرز زندگی تھا، وہ اسلامی تعلیمات کے آپ کہہ لیں منافی تھا۔ اچھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایسے حکمران کی بیعت کرنا جو کھلم کھلا اسلامی قدریں پامال کر رہا ہو، وہ دین کے بنیادی اصولوں سے سمجھوتا ہے۔ تو یہی انکار پھر وہ مرکزی نقطہ بنا؟ بالکل، یہی انکار تھا جو آگے چل کر کربلا کے اس پورے المیے کا مرکز بنا۔ اسی دوران سنا ہے کوفہ والوں نے خط لکھے تھے امام حسین کو؟ جی ہاں، بہت خط لکھے، دعوت دی کہ آپ آئیں، ہماری قیادت کریں، ہم یزید کے خلاف آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو امام حسین نے کیا کیا؟ انہوں نے صورتحال جانچنے کے لیے پہلے اپنے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل ان کو کوفہ بھیجا۔ اچھا، وہاں کیا ہوا؟ اب دیکھیں، شروع میں تو بڑا زبردست استقبال ہوا۔ کوئی 18,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ 18,000؟ واہ! جی، لیکن یزید کا جو گورنر تھا ابن زیاد، وہ بہت سخت نکلا۔ اس نے دھمکیاں دیں، سختیاں کیں، تو لوگ